بندہ کوئی اور نہیں وہ محمد رسولullah ہے. اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے چاہے تو دنیا میں رہ جائیں یا اللہ کے پاس جائیں. کیا تم نہیں سنتے ہو رسول اللہ نے وہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جائیں گے. اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت شروع ہوئی, طبیعت خراب ہوئی, بیماری بڑھتی گئی, بخار شدت سے آنے لگا. پورا سفر کا مہینہ اسی طرح گزرا. سفر کا مہینہ ختم ہونے کے بعد کئی نشانیاں ایسی ہیں, حضور کبھی تشریف لاتے اور کچھ اہم باتیں بتاتے. انصار صحابہ کو جمع کیا اور ایسی باتیں کی کہ انصار اتنا روئے تھے ان کی داڑیاں بھیگ گئی تھی. انصار کہتے ہیں تم میرے لیے ایسی ہی ہو جیسے پیٹ میں میدا ہوتا ہے, میدے کے بغیر انسان نہیں رہتا, تم میرے لیے ایسی ہو. انصار سنو, دنیا کی قومیں بڑھتی جائیں گی, انصار گھٹتے جائیں گے, اتنے رہ جائیں گے جیسے آٹے میں نمک کی طرح. لیکن تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. تم نے جو مجھے دیکھا, تم نے جو مجھے سیکھا, ہر چیز تم پوری دنیا میں پہنچاؤ گے. انصار صحابہ حضور کی یہ باتیں سنتے سنتے آنکھوں سے اشک ایسے رواں تھے, بھیگ گئے تھے. پھر وہ دن آیا, ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7ویں ربیع الاول یا 8ویں ربیع الاول شریف کو حجرے میں گئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بلایا, جتنی بیویاں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 9 بیویاں قریب تھیں. سب کو بلایا اور کہا کیا تم میں سے کسی کے پاس سونا چاندی ہے, کسی کے پاس زیورات ہے؟ صاحب تمام ازواج نے پوچھا کیا بات؟ کہا اگر کسی کے پاس ہے تو چاہے تو صدقہ کر دے, خیرات کر دے. ازواج مطہرات نے پوچھا آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ میں رب العالمین کی بارگاہ میں جانے والا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں سونا چاندی جمع ہو, میرے گھر میں دنیا کا مال پڑا ہو. تم چاہو تو خیرات کر دو, حرام نہیں ہے, پہننا ناجائز نہیں ہے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں مولا کی بارگاہ میں فقیرانہ انداز میں جاؤں, میرے گھر میں کوئی دولت نہ رہے. ازواج مطہرات یہ خطبہ دیا اور پھر کہا دیکھو باری کے طور پر میں تمہارے گھروں میں آتا تھا. ایک دن زینب کے گھر, ایک دن سلمہ کے گھر, ایک دن حفصہ کے گھر, ایک دن صفیہ کے گھر رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین, سب کے گھروں جاتے تھے. حضور نے فرمایا اگر تم سب اپنی باریاں قربان کر کے عائشہ کو دینا چاہو تو سوچ لو تاکہ میں عائشہ کے گھر آرام کروں. ساری ازواج مطہرات نے دیکھا حضور کی طبیعت علیل ہے. سبوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو بہت پیار کرتے ہیں, عائشہ سے بہت محبت کرتے ہیں. ہم سبوں نے اپنی باریاں قربان کی. یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر باریوں میں نہ آئیں, کوئی مذائقہ نہیں, آپ عائشہ کے گھر آرام فرمائیں. سبوں نے اپنی باریاں ام المومنین عائشہ کے لیے قربان کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں ہی آرام کرنے لگے. یہ حجرہ عائشہ وہی ہے جس کو پوری دنیا آج سنہری جالیوں کے نام سے جانتی پہچانتی ہے. یہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا مکان ہے, حجرہ عائشہ ہے. رسول اللہ اس میں آرام کرتے رہے. 2 دن ایسے گزرے حضور مسجد نبوی میں نہیں آئے, صحابہ کو نماز پڑھانے نہیں آئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو امامت کے لیے آگے کر دیے, تم نماز پڑھاؤ. حضرت ابوبکر نماز پڑھاتے تھے. صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی. میں روایتیں پڑھتا ہوں غم سے نڈھال ہو جاتا ہوں. 14 صدیوں کے بعد آج جب کبھی بخاری اٹھاؤ, مسلم اٹھاؤ, یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کہتے ہیں ایک دن مغرب کی اذان ہوئی, آفتاب رسالت باہر آئیں گے, ہماری بھیگی آنکھوں کو ایک تمنا لے کر کے دیکھتے تھے قرار آ جائے گا, چین آ جائے گا, لیکن حضور نہ آئے. 2 دن نہ آئے. مغرب کی اذان, جماعت کھڑی ہو گئی. ابوبکر صدیق امامت کے لیے آگے بڑھے تھے. اچانک کہتے ہیں پردہ ہٹا, حجرے کا پردہ ہٹا. صحابہ نماز میں ہیں, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. جیسے ہی پردہ ہٹا سب کے چہرے پھر گئے. قبلہ اس طرف ہے, حضور کا حجرہ اس طرف ہے. سب صحابہ پھر گئے نماز کے حالت میں. صحابہ کہتے ہیں ان قریب ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے, آزمائش میں مبتلا ہوتے. سب دیکھنے لگ گئے اور سب کے سب آواز کرنے لگ گئے. بلند ہو گئی آوازیں. ابوبکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے. لیکن ایک روایت بھی مجھے بتا دو, کسی نے کہا ہے کہ ان کا چہرہ پھر گیا تو ان کی نمازیں خراب ہو گئی, ان کی نمازیں ٹوٹ گئی. ہمارا چہرہ قبلے سے پھر گیا, نماز ٹوٹ جائے گی. صحابہ ہیں قبلے سے چہرہ پھیر کر کے حضور کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے, نماز کسی کی ٹوٹی نہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. صحابہ کعبے کا کعبہ دیکھ رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
उस दिन आ तो रहे थे लेकिन कैफियत ऐसी थी, दो सहाबा करीब गए और कंधों पर हुजूर ने उनके हाथ रखा, हुजूर के पैर जमीन पर लग नहीं रहे थे और जमीन पर पैर घिसटते हुए आ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में मस्जिद में आए, कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं अपनी जमात सहाबा को नमाज पढ़ते हुए ना देखूं बल्कि देखता रहूं, बार बार मुझे ये ख्वाहिश है कि मैं नमाज की जमात देखता रहूं, नमाज की जमात देखता रहूं। इस बीमारी की शिद्दत में वो रसूल सहाबा की जमात की नमाज देखने के लिए आ गए। है मुसलमानों, बिस्तरों पर सोने वालों, नमाजों को वीरान करने वालों, मस्जिदों को इस तरह वीरान कर रखने वालों, कभी उस रसूल मोहतरम का ख्याल किया? मेरे आका को अगर सबसे ज्यादा तलब थी, वो बीमारी की शिद्दत में भी उठ करके आते थे जमात की नमाज देखने के लिए। काश हमारी सफें भर जाती, रसूलुल्लाह का चमकता दमकता चेहरा हमारी मस्जिदों की तरफ भी होता, हुजूर की इनायत हमारी तरफ होती। यह आखिरी नमाज थी हुजूर की, यह आखिरी नमाज थी मगरिब की। इसके बाद हुजूर जो हुजरे में गए वापस तशरीफ न लाए। 13 रबीउल अव्वल का दिन था। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखार की शिद्दत इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि पानी आपके ऊपर छिड़का जाता सूख जाता था, बदन इस तरह गर्म था। नबियों को जो बुखार आता था बहुत शिद्दत का, और वो भी सैयदुल अंबिया को। इसी असना में हजरत आयशा कहती हैं घर पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। अचानक दरवाजा खुला और दरवाजे से एक खातून आई। ये वो खातून थी जब वो आती थी रसूलुल्लाह बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते, कोई और नहीं, वो मखदूम कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा थी। आखिरी वक्त हुजूर के हुजरे में आई, देखते ही हुजूर की इस बीमारी को रो पड़ती है, लिपट गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको करीब किया, कान में कुछ कहा तो फूट फूट कर रोने लगी। उनका रोना हुजूर को देखा ना गया। फिर करीब किया, फातिमा सुनो एक और बात कहता हूं। कान में कुछ और कहा, वो हंसने लग गई, मुस्कुराने लगी। हजरत आयशा कहती है मैं हुजरे में थी, मुझे भी पता नहीं क्या कहा उन्होंने, क्या सुना। बाद में मैंने फातिमा से पूछा था, फातिमा तुम पहली बार आई थी, हुजूर ने कुछ कहा तो तुम रो रही थी, फिर कुछ कहा तो हंस रही थी, क्या बात है? हजरत फातिमा कहती है पहली बार मेरे बाबा ने कहा मैं दुनिया छोड़ जा रहा हूं फातिमा, मैं रुखसत हो रहा हूं। मैंने इतना सुना था, बर्दाश्त ना हुआ। उस अजीम बेटी को कैसे बर्दाश्त होगा जिसने 4 साल के छोटे उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ होने वाली मसाइब को देखा था। पता है हरम काबा में जब हुजूर सजदे के लिए जाते, ऊंट की गंदी ओजड़ियां मक्का के कुफार हुजूर की पीठ पर लाकर फेंक देते, उस वक्त उठाने वाला कोई नहीं, ये नन्हे नन्हे हाथों से उठाने वाली फातिमा ज़हरा होती थी। वो अपने बाप की पीठ से इन आलाइशों को निकालती और हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रही, हर वक्त अपने बाप के साथ रहने वाली। और हुजूर भी जब फातिमा आती थी खड़े हो जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाया करते अपनी बेटी के लिए। वो फातिमा को जब ये कह दिया जाए कि आज मैं जा रहा हूं, क्या बीत रही होगी, हुजूर ने कहा रो मत, करीब आओ। दूसरी मर्तबा हुजूर ने उनके कान में क्या कहा? हजरत आयशा से वो कहती है बाबा ने मेरे ये कहा था फातिमा गम न कर, मेरे जाने के बाद मेरे खानदान में सबसे पहले जो मेरे पास आएगा फातिमा वो तुम होगी। ये हुजूर की बशारत थी। यही तो बात है कि हुजूर के इंतकाल के 6 महीने के बाद ही हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया। सिर्फ 6 महीने, और इन 6 महीनों में हजरत फातिमा को किसी ने मुस्कुराते भी नहीं देखा, हंसते भी नहीं देखा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिरी लम्हात है, कलेजा आज भी मुंह को आ जाता है बयान करने के लिए। वो 14 सदियों पहले के हालात थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ आयशा सिद्दीका के सीने पर टेक लगाए हुए आराम कर रहे थे। हजरत आयशा कहती हैं आखिरी ग़िज़ा जो हुजूर के मुंह में गई है वो मैंने मिसवाक चबा करके हुजूर को दिया था। हुजूर ने मेरा चबाया हुआ मिसवाक अपने मुंह में रख लिया। हजरत आयशा कहती है मेरा लुआब था वो हुजूर के मुंह मुबारक में आखिरी मर्तबा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बार बार एक जुमला कह रहे थे, नज़ा की शिद्दत बहुत ज्यादा है, सकरात का वक्त बहुत भारी है, बहुत भारी है। और इसी असना में मलकुल मौत दाखिल हुए। हजरत आयशा से हुजूर ने कहा आयशा हुजरे के दरवाजे पर मौत का फरिश्ता आया, मलकुल मौत, वो इजाजत ले रहा है अंदर आने की, और आज उसने मुझसे इजाजत ली है, इसके बाद अब वो किसी से इजाजत लेकर नहीं आएगा।
اس کو اجازت دے دی رسول اللہ نے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دینے کے بعد جو پہلا اس سے سوال کیا, کہا ملک الموت اسرائیل تم میری روح قبض کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں لے جانے کی اجازت لینے آئے, اس سے پہلے یہ بتاؤ یہ نزع اور یہ سکرات کے درد کی جو شدت ہے کیا میری امت پر بھی آئے گی؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. یہ وقت تو ایسا ہوتا ہے جب باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا, اپنا نام لوگ بھول جاتے ہیں موت کے قریب, کوئی نہیں پہچانتا کسی کو, لیکن قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کو. اس وقت پوچھتے ہیں میری امت میری امت, اور امت کا حال یہ ہے کہ بھولی بیٹھی ہوئی. اس امت کے سامنے ہزاروں گالیاں دے دی اس رسول کو. امت کے کھڑے ہونے کا وقت کب آئے گا؟ امت کب بیدار ہوگی؟ جس رسول نے ہمیں آخری لمحات میں بھی نہیں فراموش کیا. آج امت مزے لے رہی ہے, مال کے مزے, دولت کے مزے, حسن و جمال کے مزے, حکومت کی لالچ. یہ قوم اپنے رسول کو کب سے بھولی بیٹھی ہے. عرب کے ظالموں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے آج دولت سے بہت زیادہ سرفراز کیا ہے, تو یہ نہ بھولو سب کچھ ملا ہے رسول کے صدقے میں ملا ہے. آج کتے بھونک رہے ہیں اس رسول کی شان میں, درد ہوتا ہے, کلیجہ پھٹتا ہے. میں دعا یہی کرتا تھا رب العالمین کی بارگاہ, مولا کاش ہمارے کان بہرے ہو جاتے, کاش ہماری آنکھیں اندھی ہو جاتی, ہم یہ حالات نہ دیکھتے. قسم رب ذوالجلال کی مولا میری ماں کو کوئی 1000 گالیاں دے دے, میرے باپ کو کوئی 1000 گالیاں دے دے, برداشت ہوگا, ہم انسان ہیں. لیکن ہماری جانوں سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں اپنے مصطفیٰ کریم سے. ان کی گالیاں سنتے ہیں, اور وہ بھی اپنے اسی ملک میں سنتے ہیں. ان ظالم کتوں کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی تک سخت نہیں ہے. اسی لیے ہم بے قرار ہو کر بے چین ہو کر کبھی یہ چلانے لگ گئے تھے کہ آ جاؤ ظالموں ہم آگ میں کودنے کو بھی تیار ہیں. یہ یوں ہی نہیں تھا کہ ہمارا سینہ جلتا ہے, ہمارے کلیجہ پھٹتا ہے. ان کتوں کو کیا خبر کہ ہم اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے ہیں اور ہمارا نبی ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. وہ رسول یہ کہتے تھے میری امت کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. اس لیے ہم پیار کرتے ہیں اس رسول سے. ہمارا کوئی مسیحا ہے نہیں یہاں پر, سب چاکلیٹ پکڑانے والے, لالی پاپ دے کر بھیجنے والے لوگ ہیں. ہمارے غموں کو, ہمارے درد کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو آمنہ کا لال ہے, صرف وہ رسول ہے. وہ آخری وقت تھا اس رسول کا. سیدہ عائشہ کہتی ہے میں باتیں کرتی ہوئی بیٹھی تھی, ملک الموت آئے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک کو قبض کر کے رب العالمین کی طرف وہ لے جانے والے تھے. اس وقت اللہ کے رسول کی زبان پر یہ جملے تھے, الرفیق الاعلیٰ, الرفیق الاعلیٰ, سب سے اچھا دوست اللہ ہے, سب سے اچھا دوست اللہ ہے. اور پھر یہ جملے تھے رب ہب لی امتی, مولا میری امت میری امت. پھر زبان خاموش ہو گئی, آنکھیں بند ہو گئی, لیکن سر عائشہ صدیقہ کے سینے سے لگا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں سر اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی, میں نے ہٹایا نہیں. اور حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سامنے کبھی میں نے کسی کی روح جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا, میں تو حضور سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھی تھی. حضور کافی دیر سے خاموش تھے, میں ہنسانے کی کوشش کرتی, کچھ بولنے کی کوشش کرتی, حضور جواب نہیں دے رہے تھے, خاموش بیٹھی رہی. اچانک دروازہ کھلا, میرے باپ ابو بکر صدیق داخل ہوئے. آئے, کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا حضور کافی دیر سے میری بات کا جواب نہیں دے رہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بستر اقدس پر سلایا. صدیق اکبر نے پیشانی پر ہاتھ رکھا, چیخ نکل گئی. وہ صدیق یار غار ایک لمحہ حضور سے جدا ہونے کو برداشت نہیں کرتے, پیشانی کو چوما اور کہا واللہ یا رسول اللہ لن یجمع اللہ تبارک و تعالی لن یجمع موتین علیک, اے اللہ کے رسول قسم رب ذوالجلال کی 2 موتیں کسی پر اللہ جمع نہیں کرے گا. ایک موت آنی تھی وہ آ گئی, ایک موت آنی تھی وہ آ گئی, آپ ہم میں سے چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت ابو بکر کے جملے سن کر کے میرا دل پھٹ گیا. میں نے پوچھا ابا جان
کیا میرے رفیق حیات میرے سرتاج نہیں رہے؟ کہا عائشہ اس خبر حقیقت کو تسلیم کر لو، رسول اللہ اب ہمارے درمیان نہیں۔ گھر کے اندر سے آوازیں جیسی آئیں، مسجد نبوی میں جو صحابہ جمع تھے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسی ابو بکر صدیق بار ہے، صحابہ پوچھنے لگے کیسے ہے حضور، حضور کی طبیعت کیسی ہے، بخار کم ہوا؟ صدیق اکبر منبر پر کھڑے